بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ ایک صورت عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ صورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کے آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا ہے، آپ کی بڑی سی بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس قدر وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں،
آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورا یقین سے کر لینا، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا ہے جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفے بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفے کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ جب وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 65۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کا خوف، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کی فضل بے حد و حساب ہے۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہرم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا دن درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروادید کی تنا سونے کا، تنے پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والوں پر درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسری آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود شریف بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کا تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیادہ جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلے میں رکھ دیں گے۔ جیسے رکھتے ہی اس کے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سچے، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور مجھ سے وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے امال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود شریف ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اسے درود شریف کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہوئے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اب اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر کا وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مانگنا ہو میرا رب سے مانگ لینا، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ سے دعا مانگنا ہے، رو رو اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہے، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، تو تندرستی والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس کے طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے،
تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے، پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، گھر کے اندر دولت کے رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑے گی، اور آپ کے تمام مشکلیاں پریشانیاں اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔